کی تشریح اور توضیح اور تدوین کا کام کیا تھا، جو بہت بڑا تحقیقی کام تھا۔ تو زمانے کے دستور کے لحاظ سے سر سید نے کچھ لوگوں سے تقریض لکھوائی اور غالب سے بھی تقریض لکھوائی۔ غالب نے فارسی میں منظوم تقریض لکھی، اس میں وہ کہتا ہے کہ جی یہ جو مردہ پروری ہے نا، اسے چھوڑو، ماضی کو ختم کرو، اب تم دیکھو آج کا زمانہ کیا ہے۔ آج کا زمانہ دخانی جہاز کا ہے، آج کا زمانہ ڈاک کا ہے، آج کا زمانہ اس چیز کا ہے، آج کا زمانہ نئی ایجادات کا ہے۔ کلکتے رہ کے غالب یہ سب کچھ دیکھ آیا تھا۔ سر سید کو یہ تقریر اتنی بری لگی کہ انہوں نے اپنی کتاب میں شامل نہیں کی، تو غالب کی فارسی کلیات میں وہ تقریر محفوظ ہے۔ ایک غزل جو ہے ان کی کہ جس سے پوری ایک کیفیت نظر آتی ہے کہ وہ کس طرح کا تھا کہ ظلمت کدے میں میرے شب غم کا جوش ہے، ایک شمع رہ گئی تھی سو وہ بھی خاموش ہے، یا صبح دم جو دیکھیے آ کر تو بزم میں نہ وہ سرود و سوز نہ جوش و خروش ہے، داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی ایک شمع رہ گئی تھی سو وہ بھی خاموش ہے۔ غالب نے زندگی کو تجربہ کرنے کا وہ سانچہ ہی توڑ دیا جو اس وقت کی تہذیب انہیں فراہم کر سکتی تھی۔ ان کی شاعری میں معانی اور احساس کے جو نئے زاویے پیدا ہوئے تھے وہ ان کے عہد کے لیے بالکل اجنبی اور نامانوس تھے، لیکن انگریزوں کا غلبہ مکمل ہوتے ہی غالب کی دنیا ایک ایسے سیارے کی طرح سامنے آ گئی جو پہلے کبھی نظر نہ آیا تھا۔ معانی اور خیال کی رفتوں کے ساتھ ساتھ غالب کی تصویر سازی اور امیجری ایک ایسا مرتکز پھیلاؤ رکھتی ہے جس کی مثالیں اردو کی شعری روایت میں تقریباً نایاب ہیں۔ وہ ایک مستند یا مانے ہوئے یا آزمودہ بات کو اپ سائڈ ڈاؤن کر کے اس کی ریالٹی کو اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اب ایٹامک تھیوری میں دیکھ لیجئے، ایٹم کے بارے میں جو ریسرچ ہوئی ہے اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایٹم کی جو آخری شکل ہے جس تک آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، جو شاید کسی خوردبین سے بھی ویسے نظر نہیں آتی عام، اس میں بھی ایٹم اپنی ٹوٹیلٹی میں مکمل ہوتا، پورا ہوتا ہے۔ تو غالب کا ایک شعر مجھے بہت اٹریکٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ گل غنچگی میں، غنچگی سے مراد ہے جب ابھی پھول وہ نہیں بنا ہوتا، ان دی میکنگ ہوتا ہے، گل غنچگی میں غرقۂ دریائے رنگ ہے، اے آگہی فریب تماشا کہاں نہیں۔ اس طرح کی بہت حسین و جمیل تصاویر ہیں جو انہوں نے بنائی ہیں۔ پھر اس انداز سے بہار آئی کہ ہوئی مہر و مہ تماشائی، دیکھو اے ساکنان خطہ خاک، اس کو کہتے ہیں عالم آرائی، کہ زمیں ہو گئی ہے سر تا سر روکشے سطح چرخ مینائی، سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی بن گیا روئے آپ پر کائی۔ غالب کی شاعری مختلف موضوعات پر مشتمل ہے، لیکن یہ موضوعات صرف عقلی یا محض نظریاتی نہیں، بلکہ ان کے اندر اتر کر یہ احساس ہوتا ہے کہ غالب نے جمالیاتی شعور کو عقل کا فاتح بنا دیا۔ تقریباً تمام موضوعات ایسے ہیں جن پر بڑے بڑے فلسفیوں نے دماغ سوزی کر رکھی ہے، مثلاً ہستی، حقیقت، کائنات، وقت، حرکت، انسان۔ ان میں سے ہر موضوع غالب کے بیان میں ڈھل کر گویا اپنی مراد کو پہنچ گیا ہے۔ ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقے دامی خیال ہے۔ اب اس میں پوری کائنات کو خیال کے جال کا ایک حلقہ قرار دینا، یہ گویا تخیل کے لامحدود پھیلاؤ میں وجود کو ایک جز کے طور پر سمیٹ لینے والا کارنامہ ہے۔ یا مثال طور پہ حرکت پر، حرکت غالب کا بڑا محبوب تھیم ہے
کہ نہ ہوگا یک بیاباں ماندگی سے ذوق کم میرا، حباب موجے رفتار ہے نقش قدم میرا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب نے صرف اردو شاعری کی تقدیر ہی نہیں لکھی، نثر کی روایت بھی ان کے قلم سے نقطہ کمال تک پہنچی۔ ان کی اردو نثر کا بہترین اظہار ان کے شعرۂ آفاق خطوط ہیں، جن سے مکتوب نگاری کے روایتی اسالیب کا خاتمہ ہوا اور ایک نیا دبستان وجود میں آ گیا۔ وہ خطوط جو انہوں نے 1857 میں دلی کی تباہی کے اوپر لکھے ہیں، انہوں نے مجھے بڑا متاثر کیا ہے۔ ایک طرف تو یہ تھا کہ غالب پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے 1857 میں انگریزوں کا ساتھ دیا، دستمبو نامی کتاب انہوں نے لکھی، یا وہ خاموش رہے، لیکن ان خطوط سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں جو ایک دکھ تھا، جو ایک درد تھا، اور جو تباہی آئی تھی اور جو تبدیلی آئی تھی، اور جو ان کے اپنے زمانے کا عہد جو ہے جس طریقے سے وہ مٹا تھا اور ایک نئے عہد کی ابتدا ہوئی ہے جو بالکل ان کے لیے ایک اجنبی عہد ہے، اس کا جو ذکر ان خطوط کے اندر ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ متاثر کرنے والا ہے۔ مثلا ہمیں غالب کے خطوط سے پتہ چلتا ہے کہ غالب نے ایک عشق بھی کیا تھا۔ میں عرض کرتا ہوں تقریباً یہی عبارت ہے غالب کے خط کی۔ غالب کے ایک دوست کی محبوبہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس پر غالب اسے یہ تعزیت نامہ کر رہے ہیں۔ تعزیت نامے میں وہ کہتے ہیں، بھائی مغل بچے غضب ہوتے ہیں، جس پہ مرتے ہیں اسے مار رکھتے ہیں۔ میں نے بھی جوانی میں ایک بڑی ستم پیشہ ڈومنی کو مار رکھا ہے، وہاں کہ یہ کوچا چھٹ گیا، لیکن اب بھی وہ ادائیں یاد آتی ہیں۔ یہ چند سطریں غالب کی شخصیت کا وہ پہلو ہمارے سامنے لاتی ہیں جو ان کے معاصر بایوگرافر نے نہیں بیان کیا۔ یہ لطف جو ہے زبان کا کہ اور اپنی گھر کی خادمہ وفادار بیگ کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ جب باہر سے آتی ہیں تو ایک پھول توڑ کے لاتی ہیں اور جا کے غالب کی بیگم سے کہتی ہیں کہ یہ تمہارے بھائی کی کیائی کے ہیں۔ اب وہ لکھا بھی کیائی ہے، وہ کیاری نہیں کہتی ہوں گی وہ خاتون، کہ ماما ہیں ان کے گھر کی اور جو زبان وہ بولتی ہوں، تو غالب کو اس بات کا پورا اندازہ ہے۔ غالب اپنی تہذیب کا دماغ تھے، لیکن اس کے ساتھ ان میں آدمیت کی وہ سطحیں بھی پوری طرح زندہ اور فعال تھیں جو ذہن سے ذرا فاصلے پر ہوتی ہیں۔ مثلاً شگفتہ مزاجی، چونچال پن اور خود پر ہنسنے کی قوت